نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے اور حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا ورنہ حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا ورنہ میاں فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے اور میاں رات ہے عاشور کی رات ہے عاشور کی سبت نبی سجدے میں ہے موت ہے سر پہ کھڑی اور زندگی سجدے میں ہے اور فاطمہ کے لال کا سجدے سے سر اٹھا کہاں فاطمہ کے لال کا سجدے سے سر اٹھا کہاں کل بھی وہ سجدے میں تھا اور آج بھی سجدے میں ہے نعرہ جواب میری ماں بہنوں تھوڑی دیر میری باتوں کو سن لو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے تجھے میرے حسین کا واسطہ ہے ناواڈی والوں نے جلسہ سجایا پروگرام سجایا اور انہوں نے کہا کہ خرچ میرے ہوں گے بات حسین کی چلے گی خرچ میرے ہوں گے بات کربلا والے کی چلے گی پیسے میرے لگیں گے بات کربلا والے حسین کی چلے گی پیسے میرے لگیں گے بات مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی پیسے میرے لگیں گے بات عباس علم بردار کے ہوں گے پیسے میرے لگیں گے بات اون و محمد کی ہوگی پیسے میرے لگیں گے بات اون و محمد کی ہوگی پیسے میرے لگیں گے بات سیدہ زینب کی ہوگی پیسے میرے لگیں گے بات خاتون جنت کی ہوگی پتہ یہ چلتا ہے پیسے لگانے والوں پیسے تو تیرے لگے ہیں لیکن یہاں بات اس کی ہو رہی ہے بات مدینے والے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے بات امام حسین کی ہو رہی ہے بات کربلا والے حسین کی ہو رہی ہے آؤ کربلا کے لال ازار پہ تھوڑی دیر آپ کو لے چلتا ہوں آپ کی آنکھیں برسنے لگے گی وہ سیدہ فاطمہ زہرا وہ خاتون جنت جن کا دلارا جن کا لاڑلا جن کا پیارا کربلا کے لال ازار پہ کربلا کے سنگلاخ پر سر دے دیا دنیا انسانیت کو بتا دیا دنیا والوں دیکھ لو سر تو دے دیا لیکن اب بھی میرا سر خود نے اب بھی میرا سر نیزے پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے اب بھی میرا قرآن کی تلاوت نکل رہی ہے اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا زنجیر بولتی رہی در بولتا رہا میاں لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا سبحان اللہ ام ہانی کا گھر بولتا رہا اور تھرا گئے یزید کے سب لشکر و سپاہ کہ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا اور ایک بات اور سن لے دوش نبی رحل ہے میاں قرآن حسین ہے اور بیت الخلا پہ بھی کوئی لکھتا نہیں یزید بیت الخلا پہ بھی کوئی لکھتا نہیں یزید تاریخ بن کے آج بھی گھر گھر حسین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گھر گھر حسین ہے ارے میاں میرے حسین کی نظر و نیاز جاری ہے فاتحہ جاری ہے کہ نہیں فاتحہ کر رہے ہیں کہ نہیں میرے حسین کی نظر و نیاز جاری ہے اسی سے دین کی عمریں دراز جاری ہے سر حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ سر حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ پورا مجمع سبحان اللہ بولے گا کہ سر حسین کٹے ہو گئے بہت عرصہ لیکن میرے حسین کی ابھی نماز جاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز جاری ہے آؤ کربلا کے لال ازار پہ آپ کو لے چلتا ہوں چلیں گے آپ حضرات کتنے لوگ مجھ کو برداشت کریں گے
कितने देर बर्दाश्त करेंगे? चाचा थोड़ा समझ जाइए, नहीं सुनना होगा तो हमको बोल दीजिएगा, कोई बात नहीं है। इमाम साहब है ना आपका, आपका इमाम साहब है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ऐसा थोड़ी ना है। बाबा के घोड़े पे निकलल हो के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के घोड़े पे निकलल हो के, जब से सवार हो घोड़े पे निकलल हो के, मेरा थोड़ा दर्द भरी होती है, समाप्त कर ले। के घोड़े पे निकलल हो के, जब से सवार हो के, घोड़े पे निकलल हो के, जब से सवार हो, अरे आए सलामी देने, देने माँ की मजार हो, सलामी देने माँ की मजार हो। मेरे हुसैन करबला के लालजार से जाने से पहले अपनी अम्मी जान सैयदा फातिमा ज़हरा के तुरबत अनवर पे पहुंच कर कहते हैं, अम्मी जान जिस दिन के लिए तूने मुझे दूध पिलाया था, अम्मी जान इस दिन के लिए मुझे खून पिलाया था, अम्मी जान आज वो दिन आ गया है। और मेरी निगाहों में मैं तो ये कहता हूँ, मेरे हुसैन अम्मी जान की तुरबत पे जाके ये कह रहे थे कि अम्मी जान वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए नाना जान ने कंधे पे बैठा करके, कंधे पर बैठा करके दुनियाए इंसानियत को बताया था कि दुनिया वालों आज देख लो मेरा नवासा, आज देख लो मेरा नवासा कंधे पे सवार है, कल मेरा नवासा आज कंधे पे यहाँ सवार है, कल पूरी शरीयत का बोझ इमाम हुसैन के कंधे फरमाते हैं, मौला अली को अता फरमाते हैं। मौला अली, माँ बहनों गौर से सुन लो, एक बात यहाँ बताने जा रहा हूँ और याद रखना, अपने माँ की बातों पे लोगों, अपनी माँ की बातों पे एतमाद रखना, माँ अगर कह दे तो मान लेना। मेरे मौला हुसैन खैबर की लाला खैबर की सरजमीन पे जाते हैं, जाने के बाद मरहब नाम का एक पहलवान आता है, आने के बाद पहलवान कहता है कि कौन आया मुकाबले में, कि कौन आया मुकाबले में? वल्लाह लोगों ने कहा कि मौला अली आए हैं, लोगों ने कहा कि मौला अली आए हैं। तवज्जो से सुन लो, लोगों ने कहा कि मौला अली आए हैं। मेरे दोस्तों, मरहब ने कहा, पलटा वहां से, कहा सबसे लड़ूंगा, अली से नहीं लड़ूंगा। सुभान अल्लाह। जानते हैं वो कितना बड़ा पहलवान था, वो इतना बड़ा पहलवान था, वो इतना बड़ा पहलवान था कि हिरन की चमड़ी पे वो बैठ जाता और 1000 आदमी मिलकर के उसको खींचता तो खींच नहीं, 1000 आदमी मिलकर के उसको खींचता तो खींच नहीं पाता। कहा सबसे लड़ूंगा, अली से नहीं लड़ूंगा। कहा एक बात बताओ, क्यों हार रहे हो? इतना बड़ा पहलवान है, अली से क्यों हार मानता है? कहा इसलिए मैं अली से नहीं लड़ूंगा। यहाँ गौर से सुन लेना, तवज्जो से दिल की कानों से मेरी बात को सुन लो। वो मरहब ने कहा कि मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मेरी माँ ने ये कहा था, बेटा तेरे जमाने में खैबर में एक जंग होगी, बेटा तेरे जमाने में खैबर में एक जंग होगी, बेटा सबसे लड़ना, अली नाम के जवान से मत लड़ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा सबसे लड़ना, अली नाम के नौजवान से मत लड़ना। कहा अम्मी जान किस लिए? कहा इसलिए कि सबसे लड़ना, अली नाम के जवान से मत लड़ना, अगर अली नाम के जवान से लड़ गया तो कायम नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली नाम के जवान से लड़ोगे तो कायम नहीं रहोगे। वल्लाह, कहा अली नाम के जवान से नहीं लड़ना। लेकिन शैतान कब सुलह होने देता? शैतान वहां पे पहुंचा, पहुंचने के बाद कहा अरे डरता क्यों है? ये वो अली थोड़ी ना है जिससे तेरी माँ ने तुझको मना किया। सुभान अल्लाह। शैतान ने वहां पहुंचा और कहा ये वो अली थोड़ी ना है जिससे तेरी माँ ने तुझको मना किया। ये वो अली नहीं है।
नहीं। कहा ये वो अली नहीं है? कहा नहीं। कहा फिर तो लड़ूंगा। जब वो लड़ने के लिए गया, मेरे वल्लाह मौला अली ने, तारीख सुन लीजिए, मौला अली ने एक ही बार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए, एक ही बार से 2 टुकड़े कर दिए। पता ये चलता है मेरे मौला अली, और जिसके बाबा इतने पावरफुल हैं, जिसके बाबा इतने पावरफुल हैं, तो उनका बेटा कैसा होगा? सुभान अल्लाह। यहाँ से मैं पढ़ रहा था कि घोड़े पे निकलल होके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के घोड़े पे निकलल होके, चाहे बीच में कहल देते हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिए, नहीं तो हम सलातो व सलाम या नबी सलाम अलैहि पढ़ देंगे। के घोड़े पे निकलल होके, जब से सवार हो, अरे आए सबका हाथ उठे कि आए सलामी देने, आए सलामी देने, माँ की मजार हो, आए सलामी देने, अरे सोहरा के लब पे सुभान अल्लाह। आहो पुकार हो, सुहरा के लब पे ये थी, आहो पुकार हो, कि सुहरा के लब पे ये थी, आहो पुकार हो। क्या कि तन्हा ना छोड़ो बाबा, अरे तन्हा ना छोड़ो बाबा, तन्हा ना छोड़ो बाबा, हमका बीमार हो, तन्हा ना छोड़ो बाबा, हमका बीमार हो, तन्हा ना छोड़ो बाबा। और आखिरी शेर अच्छा लग रहा है कि औनो मोहम्मद प्यारे, मुस्लिम मजलूम, के औनो मोहम्मद प्यारे, मुस्लिम मजलूम के, औनो मोहम्मद प्यारे, मुस्लिम मजलूम के, क्या के कूफा के बन मारोए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बन मारोए, ज़ारो कतार हो, कूफा के बन मारोए, ज़ारो कतार हो, तन्हा ना छोड़ो बाबा। ये वही करबला है। अब यहाँ से आप सुन लीजिए कि करबला के लालाजार पे दोपहर का वक्त है, एक एक करके तमाम खानदान रिसालत के, खानदान हुसैन के तमाम चश्मो चिराग एक एक करके शहीद हो गए। कभी अब्बास अलंबरदार, कभी अली असगर का लाशें उठाए जा रहे हैं, कभी बच्चे के लाशें उठाए जा रहे हैं, कभी अब्बास अलंबरदार के बाजू देखे जा रहे हैं, कभी किसके लाश उठाए जा रहे हैं, एक एक करके सबकी लाशें उठाई जा रही है। यहाँ से नौजवानों सुनते जाओ, जिक्र शहादत आपने सजाया है, वल्लाह सबकी लाशें एक एक करके उठाते जा रहे हैं। आखिर में बारी आ गई मेरे हुसैन की, आखिर में बारी आ गई मेरे प्यारे हुसैन की। वल्लाह मेरे हुसैन कभी ज़ैनब का मुंह देखते, मेरे हुसैन कभी शहर बानो का मुंह देखते, मेरे हुसैन कभी इसका मुंह देखते, कभी उसका मुंह देखते, और कहते, और ये कहते जाते कि मेरे बाद, आखिर मेरे बाद इनका, मेरे बाद इन लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन वल्लाह दोपहर के बाद करबला के लालाजार पे, करबला के जमीन पे मेरे हुसैन ने घोड़े पे सवार होके और यजीदियों के मुकाबले में गए। यजीदियों के मुकाबले में जाने के बाद मेरे हुसैन तलवारें आहिन चलने लगी, तलवारें चलते चलते, वल्लाह जैसे ही तलवारें चलने लगी, तलवार चलते चलते मेरे हुसैन ने कितनों को फिनार कर दिया। इसके बाद वल्लाह मेरे हुसैन देखते ही देखते इमाम हुसैन का घोड़ा
پڑا, جیسے ہی زمین پہ گرا کائنات کا سینہ دہل گیا. جیسے ہی میرے حسین نے, جیسے ہی سیدہ فاطمہ زہرا کا دلارا فرش زمین پر گرا, سورج نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا. جیسے ہی سیدہ فاطمہ کا دلارا زمین پہ گرا, ٹانگ کا کلیجہ شک ہو گیا, پھر زمین کے کلیجے پھٹ گئے. جیسے ہی سیدہ فاطمہ کا دلارا روئے زمین پہ گرا, آسمان سرخ ہو گیا. جیسے ہی میرے حسین روئے زمین پہ گرے, گرنا ہی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ کا چاند جیسے ہی گہن میں آیا, شمر لعین نے میرے حسین کے گلے پہ جیسے ہی خنجر چلایا, تلوار چلایا, واللہ تلوار چلانا تھا. جیسے ہی میرے حسین کا سر تن سے جدا ہوا, ادھر تن سے جدا ہونا تھا, سر تن سے جدا ہو گیا, لیکن واللہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد جیسے ہی جدا ہوا, اب سر تن سے جدا ہونے کے بعد کا تھوڑی سی واقعہ ملاحظہ کر لیجئے. پورا مجمع جی لگا کر کے بول دو یا حسین, بول دو یا حسین. میرے حسین نے کربلا کے لال ازار پہ شہید ہونے کے بعد, کربلا کے سنگلاخ پہ شہید ہونے کے بعد میرے حسین کربلا میں شہید ہو گئے. اب کیا تھا کہ یزیدیوں نے سوچا چلو حسین کا سر لیے چلتے ہیں. میرے حسین کا سر لے کر کے, میرے حسین کا سر نیزے پہ ہے. تاریخ بتاتی ہے, تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ کل بھی وہ بلند تھا. میرے حسین نیزے پہ سر اس لیے تھا کہ آج بھی حسین بلند ہے, کل بھی میرے حسین بلندی پہ تھے, اور صبح قیامت تک حسین بلندی پہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبح قیامت تک حسین بلندی پہ ہی رہیں گے. واللہ ایک بات یہاں ختم کر دیں کیا؟ کربلا ختم کر دیں, کسی کا اشارہ پورا مجمع بول دیں یا رسول اللہ, بول دیں یا حبیب اللہ. میرے حسین کربلا میں شہید ہو گئے. میرے حسین کا سر مبارک لے کے لوگ آگے 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 چل رہے ہیں. جیسے پتا چلتا ہے کہ میرے حسین آج بھی رہنمائی کر رہے ہیں, قافلہ والوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. واللہ وہ کیسا عالم ہوگا, وہ کیسی درد بھری واقعات ہوں گے, وہ کیسا درد ہوگا کہ جس کے آگے بھائی کا لاش ہو, جس کے آگے بیٹے کا لاش ہو, جس کے آگے بھائی کا لاش ہو, بیٹے کا لاش ہو, اور جس کے آگے واللہ میرے حسین کا سر ہو. میرے دوستو سر حسین کو لیے جا رہے ہیں. وہ دن بھی آ گیا ہے, وہ تاریخ بھی آ گئی ہے, وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ایک زمانہ, ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے حسین کا سر کس کے پاس ہے؟ میرے حسین کا سر سیدہ زینب کے پاس ہے. میرے حسین کا سر کہاں ہے؟ واللہ سر کو اپنے گود میں لے کر کے اور مدینہ شریف کا سفر کر رہے ہیں. مدینہ شریف جا رہے ہیں, نانا جان کے روضہ رسول پہ جا رہے ہیں. جیسے ہی دھیرے دھیرے یہ قافلہ چلتا رہا, جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا, جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا, واللہ دل میں یہ آگ سلگ رہی تھی, دل میں یہ بات کر رہی تھی کہ مدینہ جانے کے بعد نانا جان کی تربت پہ پہنچ کر میں تربت پہ پہنچ کے نانا جان کو بتاؤں گا. میں تربت سیدہ زینب کہتی ہے کہ میں سر حسین کو لے کر کے اور رسول کے روضہ رسول پہ پہنچ کر کے اور میں کہوں گا کہ دیکھیے تیرے حسین کا سر, جسے کل آپ جس کے گلے کو چومتے تھے, جس کو کل سونگتے تھے, آج دشمنان اسلام نے اسے کربلا کے سنگلاخ پہ, کربلا کے لال ازار پہ اسے بے گور و کفن, اسے قتل کر دیا. دیکھیے جسے کل آپ چومتے تھے, واللہ وہ کیسا وقت ہوگا, وہ کیسی گھڑی ہوگی جب سر مبارک کو لے کر کے اور روضہ رسول پہ, سر مبارک کو لے کر روضہ رسول پہ گئے ہوں گے. اور جب سر روضہ رسول پہ پہنچا ہوگا تو تاریخ بتاتی ہے, تاریخ سے پتا چلتا ہے کہ سر روضہ رسول پہ جیسے ہی لے کے پہنچا, اس وقت تو اللہ عالم یہ تھا, زمین
زمین ہلنے لگی, روضہ رسول ہلنے لگی. قیامت سے پہلے لوگوں میں ہنگامہ ہو گیا کہ قیامت سے پہلے کہیں قیامت نہ آ جائے, قیامت سے پہلے کہیں قیامت نہ برپا ہو جائے. میرے دوستو, میرے حسین کا واقعہ اتنا آسان نہیں ہے. پورا مجمع درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ماوراء والجارہ محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی تو 12:30 بج رہے ہیں. جی لگا کر کے ایک بار اور بول دیں یا رسول اللہ. بول دیں یا حبیب اللہ. یہ وہی کربلا ہے. پورے لوگ کربلا یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھنا, یا حسین کے نعرہ لگانے کے ساتھ ساتھ کام اتنا ضرور کرنا, میرے حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا ہے. میری ماں بہنوں یاد رکھنا, ایک بات یاد رکھ لو, سیدہ فاطمہ زہرا کے طریقے پہ چلنے کی کوشش کرو, نماز کی پابند ہو جاؤ. تم نماز کی پابند ہو جاؤ گی, تیرا بیٹا بھی نمازی ہوگا. تم نماز کی پابند ہو جاؤ گی, تیری بیٹی بھی نماز کی پابند ہو جائے گی. اگر تم اپنی تو یاد رکھنا میرے دوستو, مولا حسین کی تاریخ بتاتی ہے, مولا حسین کی تاریخ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا میرے حسین کو جھولا جھلاتے تھے, لفظ قرآن پاک بھی پڑھتے تھے. میرے دوستو یاد رکھنا, ماں بہنوں قرآن کی تلاوت ضرور کرنا, اپنے بچے کو قرآن ضرور سکھانا. اس لیے کہ جب تیرا بچہ اگر قرآن نہیں پڑھے گا, تیرا بچہ کل جوان ہو جائے گا, مولانا کے پاس جاؤ گے اور جانے کے بعد کہو گے مولانا صاحب میرا بچہ میری بات کو نہیں مانتا ہے. یاد رکھنا, تیرے بچے کے پاس اگر دین کی تعلیم ہوگی, تیرے بچے کے پاس اگر قرآن کی تعلیم ہوگی, تیرے بچے کے پاس اگر اسلام کی تعلیم ہوگی, تیرے بچے کے پاس اگر دین کا, تیرا بچہ اگر دین کا محافظ ہوگا, تیرا بچہ اگر عالم دین ہوگا, تیرا بچہ اگر قرآن پڑھا ہوگا, تو خدا کی قسم تیرا بچہ تجھے کبھی لات نہیں مارے گا, بلکہ ہمیشہ تیرا بچہ تجھے سینے سے لگاتا رہے گا. بولنا سبحان اللہ. جب کام کی بات کرتے ہیں, جب کام کی بات کرتے ہیں تو لوگ مرنے لگتے ہیں. یہ کام کی بات ہے. آپ نے اپنی ماں بہنوں کو کیا دیا؟ جمعہ سے تقریر سن کر کے آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آج کون ایسا گھر ہے جو تباہ نہیں ہے؟ کون ایسا گھر ہے جو تباہی کے دہانے پہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرے بہو مہینے 10,000 روپے کماتے ہیں, برکتیں نہیں ہوتی ہیں. ارے میاں آپ کے گھر میں برکتیں کہاں سے ہوگی؟ آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول کہاں سے ہوگا؟ یاد رکھنا, بے نمازی عورت کھانا بنائے گی, بے نمازی کھانا بنائے گی. اور ایک بات یاد رکھنا, برکتیں کہاں سے ہوگی؟ آپ کے دروازے پہ پردے بھی نہیں رہیں گے. ماں بہنیں میرے بغیر پردے کی چلے گی, سر پہ دوپٹہ ہے, لیکن آج کے تو دور ایسا ہے کہ گلے میں دوپٹہ ہے, سر پہ نہیں ہے. یاد رکھنا, گلے میں دوپٹہ مت رکھنا, سر پہ دوپٹہ رکھنا. سر ڈھکنے کے لیے دوپٹہ ہے, گلے میں رکھنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے. میرے دوستو سر پہ دوپٹہ رکھو. اب ماں بہنوں کسی کو اپنا سر کھلا ہوا مت دکھاؤ, اس سے خیر و برکت تمہارے گھر سے روٹتی چلی جائے گی. اور گھر پہ پردے ضرور لگانا. آپ کہیں گے کس لیے؟ اس لیے پردہ آپ کے گھر میں ضروری ہے. جب کوئی آپ جب گھر میں پردہ لگائیں گے, آپ کے گھر میں کسی بے نمازی کی نظر نہیں پڑے گی. جب آپ کے گھر میں, جب کسی کے گھر میں ایک دن ایک بار کسی بے نمازی کی نظر پڑ جاتی ہے, 40 دن تک کے اس کے گھر سے برکت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 40 دن تک کے اس کے گھر سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہے. یاد رکھنا, ہمارا تو حال یہ ہے, ہمارے تو حالات یہ ہے کہ ہم لوگ خود نماز نہیں پڑھتے. میرے دوستو خود دین کے راستے پہ نہیں چلتے. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ماوراء والجارہ محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. یہاں سے آخری جملہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. پورا مجمع رسول کربل میں آلے رسول, کربل میں آلے رسول, باغ سیدہ کے پھول.
پھول دین کا آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے آئے دین کا گلشن بچانے کے لیے حیدر کا لختے جیگر سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر کا لختے جیگر حیدر کا لختے جیگر کر کے طیبہ کا سفر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس بچی کی عمر میں بے پناہ برکت عطا